دوستان مکرم، چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ مرآت المناجی شرح مشکات، اس کے اندر مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، قیامت والے دن یہ جتنی مکھیاں ہوں گی ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کا ٹھکانہ ہے یا پھر ان کو کوئی سزا دی جائے گی یا عذاب ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو کہا کہ پھر یہ کیوں جائیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ مکھی کا تنگ کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہے، تو فرمایا وہاں پر ان کو ہر قسم کی آزمائش اور عذاب اور تکلیف سے گزرنا ہوگا، اس واسطے مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ادھر سے آگ تنگ کرے گی اور ادھر سے مکھیاں تنگ کریں گی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ لیکن آپ میں سے کئی احباب کو پتہ ہوگا، لیکن اکثریت شاید ایسی ہو کہ جن کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کیوں مکھیاں سیدھی جنت میں جائیں گی، شہد والی، اور باقی ان کے بارے میں بتا چکا۔ ان کی کیا خاص کوالٹی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اور دیگر علماء انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں مختلف پھلوں کے رس چوسنے کے لیے اور پھولوں کے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہیں۔ تو فرمایا یہ درود پاک کی برکت ہے کہ ان کو ڈائریکٹ سیدھی جنت میسر آئے گی۔ تو پھر میں سادہ لہجے میں آپ کی خدمت میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر مکھیاں درود پڑھیں تو ان کو جنت مل جائے، اگر حضور کا عاشق درود پڑھے تو اسے جنت نہیں ملے گی۔ بالکل درود پاک پڑھا کریں اور کثرت محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آئیے اب چونکہ یہ موقع ہمارے مزمل بھائی کی شادی کا ہے اور یہ نکاح کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ تعمیری سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن مجید برہان رشید میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم شادیاں کر سکتے ہو، جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئیں وہ 2 3 3 اور 4 4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے، ابو داود شریف کے اندر یہ پورا چیپٹر قائم ہے، باب قائم ہے جس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ جو مرد ہوتا ہے شادی سے پہلے یہ اپنی عورت کو اگر دیکھنا چاہے، جس سے شادی کرنا چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کئیوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، اے مولوی صاحب نے کیڑی گل کی تھی ہے؟ میں کہ وہ گل کی تھی جڑی پڑھی لکھی ہے تو میں تمہیں بخا بھی سکنا۔ یہ پورا چیپٹر قائم ہے، اس باب کا نام ہے باب ما یحل للرجل ان یتزوج امرأتہ نظرۃ واحدۃ۔ فرمایا کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ جس عورت سے شادی کرنا چاہے تو اس کو وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس ایک نظر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے 2 معانی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ماں کو یا بہنوں کو یا باپ کو بھیجے اور ان کے ذریعے سے دکھلا لے، اگر وہ اطمینان کا اظہار کریں، او آکھن بھی سانو پسند ہے تو پھر اے بھی آکھے بھی مینوں پسند ہے۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے، اور ہمارے اس رواج میں اور معاشرے میں آج کل اسی کا معمول ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک سنجیدہ سا طریقہ ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں بزرگوں کی مشاورت بھی شامل ہو جاتی ہے تو اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اگر دیکھنا چاہے تو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، یہ بھی اجازت ہے۔ یاد رکھ لیں، خود بھی ڈائریکٹ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھے، یہ نہیں کہ بعد میں نمبر لے لے اور باتیں کرے اور پارکوں میں جائے اور جناب اپنا ہی جناب علی نواں کٹا کھولی پھردا ہوئے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے خوش ہوئے نے گل سن کے۔ تو جتنی اجازت ہے اتنا کام کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
कुरान मजीद कहता है कि तुम 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से शादी कर सकते हो, लेकिन यहां तक बयान करके बाद लोग कहते हैं कि शादियां ज्यादा होनी चाहिए। मैं कहा पुत्र तू अगला हिस्सा को नहीं ना पढ़ेगा, आगे ये भी लिखा हुआ है, इसी कुरान में लिखा हुआ है उस वक्त तुम ये काम कर सकते हो जब सब में इंसाफ कर सको और सबके हुकूक अदा कर सको। और आपको मालूम है कि बीवी के हुकूक क्या होते हैं? सुना दो भाई, अगर आप हजरात तवज्जो फरमाएं तो। याद रख लें, बीवी के जो हुकूक होते हैं, सबसे पहला उसका हक ये होता है कि उसके नान नफके का इंतजाम आपने करना होता है। नान नफके का मतलब क्या होता है? ये अरबी का एक लफ्ज है, वही इस्तिलाह मैंने बोली। इसका मतलब ये होता है कि उसके खाने पीने और रहने का इंतजाम आप करें। समझ आ रही? उसके जमी अखराजात वो आप बर्दाश्त करें। यानी इसमें उलमा फरमाते हैं कि अगर गरीब बंदा हो तो जैसी वो रोटी खाता है वैसी, और अगर अमीर हो तो मुतवस्सित घराने की जो रोटी सुबह दोपहर शाम होती है इसके जिम्मे है। ये नहीं कि औरत डिमांड करे मैं तो 3 टाइम होटल ही खाना है, तो ये रोक सकता है भी तेन इदा नहीं मैं खिलानी, जिन्नी शरीयत कहती है मैं तेन उन्नी खिलानी है। समझ आ रही है जी? नान नफका यानी उसके खाने पीने का इंतजाम इस मर्द के जिम्मे होता है कि ये खुद उसके खाने पीने का इंतजाम करे। और इसमें भी शर्त यह है, एक तो उसकी जो डिमांड है वो पूरी करे, और वो भी शरीयत की हद मैंने बता दी, मुतवस्सित घराने के मुताबिक है। गरीब हो तो अपने घर के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि ये जो खाना खिलाना है ना अपनी जौजा को, ये हलाल का खिलाना है, हराम का काम नहीं होना चाहिए। ये भी शर्त है, इस बात को भी ज़ेहन नशीन फरमाइए। ये पहला हक है। अब इसकी हुदूद और कुयूद भी मैंने बता दी। अब दूसरा हक क्या है? दूसरा हक यह है कि इसके गर्मी और सर्दियों के कपड़े ये भी इस मर्द के जिम्मा होते हैं। एक जोड़ा गर्मियों का, एक जोड़ा सर्दियों का। ये कम अज कम हद है। अगर ज्यादा देना चाहें, आपकी और पंजाबी के अंदर हड्डी पसली कट दी होवे, बेशक 2-2, 3-3 सूट ले दो। लेकिन यहां पर अगर औरतें सुन रही हैं तो उनकी खिदमत में भी गुजारिश है। आजकल बस औकात औरतें ये डिमांड करती हैं, जब भी मैके जाना होता है तो कहती नवा सूट लेके दे, जदों भी कोई ब्याह जाए नवा सूट लेके दे। क्यों जी? वो पहलों ले आते है, वो कहती वो सारे ने वेख लिया, हुण तो मैं नवा पा के जावांगी। ये बात गलत है, इनको बताया जाए। असल में हमारे मुआशरे के अंदर जो घरों में लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं ना, उसका एक सबब यह है कि मर्द की आमदन कम है, औरत की डिमांड ज्यादा है। अगर मर्द पर हुकूक है तो औरत पर भी हक है कि अपने शौहर के साथ जितना उसका रिस्क हलाल है उस पर कॉपरेट करे। यह भी आपको बताता हूं, लेकिन यह इब्तदान बात थी, इसके साथ लिंक मैंने कर दी ताकि औरतें भी समझें कि हमने उतनी डिमांड करनी, तकाजा करना है जितनी वो पूरी कर सके। एक महीने में 2 शादियां आ गई और एक मरतबा मेके जाना पड़ गया, अगर वो 3 सूट लेके दे, 20-30 हजार उसकी आमदन है, तो इस महंगाई के दौर में कैसे पूरा करेगा? ये कहना कि मुझे देखा ये सूट होना वेखे है, तो फिर क्या शोहर को ये इजाजत आप देंगी? औरतें सूट तो वेखे है, उन्होंने तो हुण बदलना है, तो वेख्या तो बुढ़ी नू भी है, हुण बुढ़ी ना बदल रही है फिर हर बारी। तो क्या ख्याल है इनको? ये पूछा नहीं फिर ठीक है मैं हुण गुजारा कर लांगी, इन्होंने फिर ऐसी समझाया करो। तो ये बिल्कुल गलत तरीका कार है। गर्मियों का एक सूट, एक सर्दियों का सूट। हां, अगर हड्डी पसली कट दी हो तो ज्यादा कर लो, बेच जुत्ती शुत्ती भी बेची होती है। समझ आई? ये दूसरा हक है अपनी औरत का, पहला नान नफका पूरा करना, दूसरा उसके गर्मियों सर्दियों के कपड़े पूरे करना। तवज्जो है भी सब हज़रात की। और तीसरा हक यह है कि उसके घर के रहने के लिए जो घर की छत होती है वो इंतजाम भी रिहाइश का, भावें किराए से कर, भावें ऊंज कर, ये भी काका तू आप ही करना ही। ये भी मर्द के जिम्मा पर है कि ये खुद करे। अब जैसे घर में शादी होती है तो घर में तो सारा कुछ होता है, या उसके हिस्से का मकान होता है, या बाप बना देता है, जैसे भी हो, तो ये उसका तीसरा हक होता है जिसको पूरा करना चाहिए। उसके चौथे हक में से ये है जब बीमार हो जाए तो उसकी जो दवाई और दारू है, इलाज है, वो भी बर वक्त करवाए। समझ आ रही है? और 5वें हक में से ये है कि एक मुनासिब टाइम जब हो जाए, मुनासिब टाइम अपने घर के अंदर बंदा तय कर सकता है अपने सफर के एतबार से, अपने खर्चे के एतबार से, तो उनको उसके मां बाप के घर भी ले जाए और खुद भी जाए, ताकि उस घर के साथ इसका ताल्लुक भी रहे और ये उदास भी ना हो, और घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी ना हो, और उसकी जो अपने मां बाप से मोहब्बत है वो कम भी ना हो। बात समझ आ गई भी आप सभी हजरात को? ये हुकूक है जो शौहर को पूरे करने चाहिए। हमारे यहां शादियों के महफिल में अमूमी तौर पर ऐसी तकरीर नहीं होती, जो मकसद होता है वो बात अमूमी तौर पे नहीं होती, लेकिन चूंकि दावत इस्लामी का माहौल है, इसके अंदर तरबियत होती है। यकीनन अल्लामा अदनान साहब ने भी आपको बड़े फूल और हीरे दिए होंगे, कुछ ना कुछ ये बातें मेरे पास भी हैं बतौर तालिब इल्म, मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, अब आ जाइए कि ये जो औरत होती है इसके ऊपर भी कुछ हुकूक हैं कि वो अपने शौहर के पूरे करे। अब वो क्या है? सबसे पहले औरत पर जो पहला हक है कि वो अपने शौहर की इज्जत करे।
उसका एहतराम करे। और दूसरी बात, वो अपने शौहर की बातों के साथ इत्तेफाक करे, ना कि इख्तलाफ करे और घर में लड़ाई पैदा करे। और तीसरी बात, अखलाकियात का दामन कभी ना छोड़े। जब ये अखलाकियात के दामन को समझ जाएगी तो उसके बाद ये घर की सफाई भी खुद करेगी। ये नहीं आखेगी मैं क्यों करा, मैं नौकरानी तो नहीं, को नौकरानी रख, नहीं, ये खुद करेगी। कपड़े खुद धोएगी, खाना खुद बनाएगी। इसके अंदर बरकत भी होती है। और औरतें काम करती रहें, मर्द करते रहें तो ये बीमार भी नहीं होते। अगर बैठ जाए तो फिर बह ही जाते जे। समझ आ रही है ना? डॉक्टर ताई नहीं कहते सवेरे उठ के सैर करो, कि जे पहलो टाइम ना काम कीते तो सैरा करनी ही ना पैन। और अगर आप सारे चाहते हैं सैर से बच जाए, 5 नमाज़ां पढ़िया करो, तो डॉक्टर के कहने ते दौड़ना नहीं पेगा, हुजूर दे आखण ते नमाज़ां पढ़ लो, तो काम वैसे ही हो जाएगा। समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो इस वास्ते उसको चाहिए कि अखलाकियात का दामन कभी ना छोड़े। और उसके ऊपर यह भी हक है कि अपने शौहर का जो माल है उसकी भी हिफाजत करे, उसके घर की भी हिफाजत करे। और चूंकि वो उसकी इज्जत है तो उसकी इज्जत आबरू पर भी आंच ना आने दे। ये सारी चीजों की हिफाजत, चूंकि ये उस घर की समझो कि नाइबा भी है और मुहाफिजा भी है, उसको नायब होने का भी सही हक अदा करना चाहिए और मुहाफिजा होने का भी सही हक अदा करना चाहिए। अमूमी तौर पे क्या होता है, तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात? अमूमी तौर पे ये होता है कि औरतें वो पैसे, बस औकात कईयों की ये आदत होती है कि अपने बंदे दे बटुए चो कड्डी रखने 5-5 रुपया करके। ये आदत गंदी होती है। अगर ये मां में आदत है तो फिर जिद्दां दी कोको ओदां दे बच्चे, तो फिर बच्चियां दा की बनेगा? क्या फायदा ऐसा काम करने का? तुम्हें तो कोऑपरेटिव होना चाहिए। और एक ये भी बड़ी अजीब बात होती है, ईद शबराते पैसे दिते, मां प्यो ने दिते, इकट्ठे कीते ना जी, वो हुण उन्हें सूट बूट लेके आंदा है, बंदा पुछदा है कित्थों ले आए? ए मेरे अपने पैसे सन। कमाल रही है, कह दे भी यार तुसीं दिते सन ते उन्हां दे मैं इकट्ठे करके ते मैं ले लेने, मेरे अपने पैसे सन। भी तेरा कोई नवां कारोबार है यार? कम अज कम ਉਹਦਾ हौसला ही बंदा ਵਧਾ ਛੱਡਦਾ है। बीबियां ਨੂੰ ਗੱਲ भी तो नहीं ना करनी आउंदी बस औकात। और कई बहुत अच्छियां होंदियां ने, यकीन करो, सारा पैसा इकट्ठा कर, घर बनाउणा होवे सही, ये बीबी सारा कुछ बना छੱਡਦੀ जी। ते जे उजाड़ना होवे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हथ भी ਇਹਦਾ ही ਹੁੰਦਾ जे, मैं तो अंदाज छड्डा। लेकिन ये तरबियत जरूरी है, इसलिए मैं सादा सादा लहजे में बात कर रहा हूं। गिरामी कदर हज़रात, उसको चाहिए कि अपने शौहर की नाइबा होने का भी हक अदा करे और मुहाफिजा होने का भी हक अदा करे। और उसके बाद अगली बात, ये औरत पर हक है कि अगर अल्लाह औलाद अता करे तो वो उन बच्चों की तरबियत जितना मुमकिन हो सके दीनी खुतूत पर करे, ताकि वो बड़े होकर वो कुरान खान बने, ना कि सलमान खान बने। एक लफ्ज में मैंने बताया है ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। मैं इमरान खान भी कह सकता सी, लेकिन अजे तुसी बल्ले ते मोहर लाउणी, मैनू डंगा पता है। लेकिन जिद्दां उन्हें तुहाडा छक्का मारना तुहानू लागल हो जानी, मैं तुहानू दसदा पिया जे। बहरहाल लग गई है, लो इंशाअल्लाह तुहानू हुण लगेगी, तू टेंशन ना लो। साडी कौम जिहड़ी है ना, जिहड़े पासे टुर पवे, तुहाडा काम उसले होना जे जिसले तुसी निजामे मुस्तफा नू सपोर्ट करना है, बस। इस तो इलावा तुहाडा काम कोई नहीं जी होना। मैं तुहानू दस, जो मर्जी बल्ला खल्ला शेर कुत्ता बिल्ला जिहड़े मर्जी जे मर्जी मगर टुर पो, जे तुहाडा को कम हो जाए तो ऐडे रुलना जे। जिस वक्त हुजूर का निजाम आ गया सारा काम आ जाएगा। मैनू लमियां चौड़ियां तो नहीं आउंदियां ते ना ही मैं कदी कीतियां ने, लेकिन सादा गल्लां मैं जरूर कर लेना। निजामे मुस्तफा कैसे आएगा? जेड़े दिन तुसी सीधे हो गए, वो किदां? मैं क्या नबी दे नां ते अंगूठे चूम लैंदे हो, जेड़े दिन नबी दे नां ते ला छड्डे ना तो उस दिन काम हो जाना जे। जज़ाकल्लाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पे अंगूठे चौमने वाली कौम नबी पाक के नाम दीन पर मोहर नहीं लगा सकती। उस वेले को जनाब अली उधर ते उधर ते उधर ते उधर, उस वेले हुजूर दे निजाम अल्लाह ते चस्त फेर आवे ना जी। अल्लाह अकबर। और जो निजाम मुस्तफा की बात करने वाले अल्लाह करके उनको भी संजीदा लोग मिल जाएं और वो भी संजीदगी के साथ आके दीन का काम करें तो मदीना मदीना हो जाए। जहां जहां कमियां हैं अल्लाह उनको दूर फरमा दे और सही काम हो जाए। ओ आमीन तो कह छो। अल्लाह अकबर। आप पीर भाई कह इधर वेखी मेरे उधर इधर वेखो तकड़ा हो गए। गिरामी कदर हज़रात जरा गौर फरमाएं ताकि मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। तो ये हुकूक होते हैं जो औरत को पूरे करने चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड? वो बोलो तो सही ना। हाँ हाँ। इसके साथ साथ उस पर यह भी है कि वो मर्द के जो मां बाप हैं उनको अपना मां बाप समझे। अगर कोई वो तलखी वाली बात करते हैं तो कम अज कम चुप हो जाना तो बनता है ना। हर सवाल का जवाब या हर बात का जवाब, और वो भी उस लहजे में और वो भी उसी वक्त, ये जरूरी नहीं होता। बहुत सारी चीजों का जवाब चुप में है। मेरे पीर साहब फरमाते हैं एक चुप ते 100 सुख। समझ आ रही है? जिन्हों ये गल समझ आ गई उसका मसला ही हल हो जाना जी। आप कम को हो जाए आपका मसला हल हो जाएगा। नहीं तो तुम सोने का ही बन जाओ, अगले नूं पसंद कोई नहीं आना। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात।
تو یہ حقوق ہوتے ہیں. بات بہت دور چلی گئی لیکن یہ ابتدا تھی. میں نے کہا مرد کے حقوق اور عورت کے حقوق دونوں کے بیان کر دیے جائیں تاکہ کچھ تربیتی بات ہو جائے نا, سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے, شادی کے سلسلے میں بیٹھے اور اس کا طریقہ کار اسلام میں یہ ہے. یہ پہلے حقوق ہیں. اب اسے اگلی بات, ان دونوں کے مشترکہ حقوق بھی ہوتے ہیں, مشترکہ میاں بیوی کے حقوق. اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, یہ روایت ہے, اگر آپ ان باتوں کو پڑھنا چاہیں جو میں سنا رہا ہوں, یہ ہمارے بہت ہی پیارے مناظر اسلام علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد گرامی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجین, اس میں بھی یہ روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں. اور یہ جو باتیں میں نے سنائی ہیں یہ چیدہ چیدہ آپ کو وہاں مل جائیں گی, تقریباً وہ نچوڑ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے, فرمائیں کہ مشترکہ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ یہ عبادت میں اور دین میں ایک دوسرے کی معاونت کریں. تو کہا وہ کیسے؟ وہاں ایک حدیث لکھی, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھل جائے تو اپنی زوجہ کو اٹھائے کہ اٹھ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, اور اگر عورت کی آنکھ کھل جائے تو وہ شوہر کے اٹھائے, اٹھو جی نماز کا ٹائم ہو گیا. بلکہ یہاں تک موجود ہے, فرمایا وہ اٹھایا ہے اور وہ وضو کرنے چلا گیا یا چلی گئی, جیدی بھی پہلو آنکھ کھلی ہے, وہ واپسی آئے نا اور دیکھے کہ ساتھ والا سویا ہوا ہے, تو فرمایا اس کے منہ پر گیلے پانی کے وہ ہاتھوں سے چھٹے مار دے. جی میں دیکھ کے نیانے دے کر دیو نا, یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کو پتا چل جائے گا کہ نے وضو کر لیا تو میں رہ گیا, چلو میں بھی اٹھا, اور محبت سے تھوڑا سا بندہ اٹھ بھی جائے گا. بس چھٹے ہی مارنے نے, پورا جاگ نہیں جے ڈولنا, وہ نہ ہو سویرے نواں گٹا کھلا ہوئے تڑ کے تڑ گئی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آہو اے تو تسی سن دیو میرا چان ہے, بولو تو صحیح نہ جا رہا. تو یہ تھوڑا یوں ایک دوسرے, یہ مشترکہ میاں بیوی کے حق ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو عبادت کی طرف راغب کریں اور اسی طرح قرآن پڑھنے کی طرف راغب کریں. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ اسی طرح میاں بیوی نا آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر میرے ایک دوست تھے, وہ کسٹم میں کام کرتے تھے, ابھی بھی وہ حیات ہیں بقید. انہوں نے مجھے ایک بات سنائی, کہنے لگے کہ حضرت جب ہماری شادی ہوئی نا تو میری زوجہ جو میرے پاس آئی وہ ارینج میرج تھی, تو وہ دین کو سمجھنے والی تھی. اس نے مجھے پہلے دن ہی کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کی نوکری کیا ہے, لیکن آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں, مجھے بتائیں آپ کی تنخواہ کیا ہے. انہیں کہا وعدہ کی مطلب؟ انہیں کہا نہیں میں دسو تے صحیح نا, سچی سچی. انہیں دسیا بھی 50,000 یا لاکھ, اللہ جانے انہاں دی تنخواہ ڈھیر ساری ہوندی جے. انہیں دسی, انہیں کہا جی میں مہینے دے وچ یہ 50,000 گھر وڑن دینا ہی, تے 50,000 تو 51,000 میں گھر نہیں وڑن دینا. یا تے اپنا تو کاروبار دسنا گا تاں گھر لے آنا ہی, نہیں تو میں اے دے وچ گزارا کراں گی, نہ میں حرام کھانا ہی تے نہ میں تینوں کھان دینا ہی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر؟ توجہ ہے جی؟ وہ کہتا ہے کہ پہلے بہت اونچ نیچ چلتی تھی, وہ جدا کہتے ہیں نا گھوگی ماری, گھوگیاں مار دے سی تے جناب علی گھوگا ہی آ جاندا سی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ تو کہتے پہلے اسی گھوگیاں شوگیاں مار دے رہندے سی, لیکن اس تو بعد میں کہ نہیں بھائی سنگیو ہن اے کم کو نہیں جی ہونا, آپا کھانا ہے حلال ہے. توجہ نہیں فرما رہے؟ ویسے اگر آپ میں بھی کوئی نوکریوں والے بیٹھے ہیں, سرکاری گورنمنٹ کی نوکری, کوئی بھی ریٹائرمنٹ تو بعد ایڈے حاجی بن جاندے تے پنجو نمازاں مسجد تے, ایڈی داڑھی ایڈی لمبی تسبیح. کیا حاجی او جننے تسی نوکری تو بعد حاجی بندے ہو نا, اینا کدی نوکری چ بن جاؤ تو میرے ملک دا حال نہ ہوے. اس تو بعد بڑی مسلمانیت جاگ دی, جو حاجی فخر الدین بندے جے. نہیں توجہ فرمائی آپ بیٹھے ہو بولو تو صحیح نہ اللہ دیو بندیو. کیوں جی؟ اس تو بعد جو ایڈے حاجی بن دے درانے نوکری بن جانا, اے ملک دا رڑا تو نہ نکلے جناب. خیر بہرحال کچھ سخت باتیں بھی ہوں گی تو مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی سخت بات لگے, ہوگی اچھی, اور اگر نہ پسند ہے تو واپس کر دینا, کہیں اور دے دیں گے. سمجھ آ رہی ہے جی آپ حضرات کو؟ جنہوں نے سمجھ آؤں بھائی سبحان اللہ کہہ لو نا. گرامی قدر حضرات, تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی مشترکہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ان کو طے کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, اب یہ تھا ابتدائیہ اس حوالے سے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, او کما قال علیہ السلام. فرمایا نکاح میری سنت ہے, اور جو اس سے اعراض کرے. اس اعراض کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ مشکلات ہیں اور ابھی شادی کر نہیں سکتا,
تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک ہے کہنا چھڈو پرے شادی بھی کچھ ہے، یعنی یہ سنت کی توہین کرے. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فلیس منی، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے جو ایسی باتیں کرے. اور دوسرا فرمایا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یہ دو مطلب ہوتے ہیں. یعنی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی سنت کی توہین نہیں کرنی چاہیے. تو جب وہ کرتا ہے تو یا تو وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے اور پکی بات نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ حضور کی امت میں سے بھی نہیں ہے. اور اس کا علماء نے مطلب یہ نکلا اس کو ایسی باتوں سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ وہ کافر ہو کے مرے گا تو پھر کہیں اور جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ توہین سنت کی نہیں ہونی، فرد تو فرد رہ گیا، سنت کی بھی توہین آپ نہیں کر سکتے ہو. تو فرمایا نکاح سنت ہے، یہ پہلی حدیث شریف میں فرمایا. اور دوسری بات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، فرمایا لوگوں 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. پوچھا گیا وہ کون کون سی؟ فرمایا السواک، پہلی ہے مسواک، والتعطر، دوسرا ہے عطر، والحیا، تیسری ہے حیا، والنکاح، اور چوتھا ہے نکاح. یہ 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. مسواک بھی کرنی چاہیے. مسواک کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں بدبو نہیں آتی ہے، اور مسواک کیا کریں. کئی بندے ہوتے ہیں یقین کریں معذرت کے ساتھ، نہایت معذرت کے ساتھ، وہ جب ہم سے بات کرنے لگتے ہیں نا تو اتنی بدبو آتی ہے. وہ مسئلہ پوچھن ڈے ہوندے نے، سانو مسئلہ بنیا ہوندا ہے، اینو ہن کی جواب دئیو، سانو ہر شے بھول جاندی ہے. ماشاءاللہ اینیاں لپٹاں نکلدیاں جے منہ دے وچوں، کستوری کھل جاندی جے. نہیں توجہ فرمائی آپ سبحان اللہ. او بیٹھے ہو تے بولو تے صحیح نہ یارا. اس واسطے اے منہ شریف نو ذرا صاف رکھیا کرو. ویسے برش بھی استعمال کر سکتے ہیں، کامل سنت مسواک سے ہی ادا ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لیے. برش کے ساتھ یہ دانت صاف ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے، لیکن مسواک تو پھر مدینہ فیضان مدینہ اجتماع میں جایا کریں اور وہاں سے واپسی پر مسواک لیتے آیا کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اس کے ساتھ جہاں مسوڑے مضبوط ہوں گے، وہاں پر پٹھے مضبوط ہوں گے، وہاں حافظہ مضبوط ہوگا. وہ بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں سے خوشبو آئے گی، بدبو نہیں آئے گی. اور یہ نبی پاک کی پیاری سنت ہے. اور یہ یاد رکھنا، قدیم فیضان سنت اگر پڑھے نا تو اس کے اندر ایک مفہوماً بات ہے. فرمایا کہ یہ جو مسواک ہے نا، مسواک یہ بندہ جب اس سے محبت کرتا ہے تو قبر کا چراغ بن کے بھی آ جاتی ہے. محبت فرمایا کریں اس مسواک کے ساتھ، تنقید نہ کیا کریں. کئی تنقید بھی کرتے ہیں، مسواکاں بڑیاں لاؤندے ہو. میں کہا یار کمال ہے، تو مسلمان ہو کے تنقید کری جانا، تینوں خیر تے ہے. ہاں کرتے ہیں، بسا اوقات کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سوچ لیا کریں گے ہم یہ بوتی شریف کھول رہے ہیں تو کدھر جا رہی ہے یہ، تو تھوڑا جا نا اپنے اوقات وچ رہنا چاہیے. اب ذرا دوسری بات سن لیجئے، والتعطر، عطر لگانا، یہ بھی حضور کی سنت ہے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ دوستان گرامی، عطر لگانا حضور کی سنت ہے. عطر حضور کو بہت پسند تھا، خوشبو بہت پسند تھی. اس کے ساتھ قریب بیٹھنے والوں کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے. اس کی گیدرنگ میں لوگ بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت میں محسوس نہیں کرتے، اس واسطے خوشبو لگایا کریں. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جب تمہیں کوئی دے تو انکار نہیں کرنا. نمبر 1 تقیہ، جب کوئی تمہیں دے انکار نہیں کرنا، لے لیا کرو، اگرچہ ضرورت نہ ہو لے کے رکھ لیں، تھوڑی دیر بعد واپس کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. دوسری بات فرمایا دودھ جب تمہیں کوئی پیش کرے پینے کے لیے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پر عطر جب کوئی پیش کرے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو تحائف دیے جاتے ہیں، بعض صوفیاء کہتے ہیں سب سے بہترین تحفہ وہ خوشبو کا تحفہ ہے، اور یہ دیتے رہنا چاہیے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مسکرا کے کسی سے بات کرنا، اور یہ تو صدقہ بھی ہے نا، التبسم صدقہ، فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے. فرمایا ایک تو مسکرا کے بات کیا کریں، یہ بہت بہترین گفٹ ہوتا ہے. اور دوسرا اگلے کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیا کریں، یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے اگر کوئی دینا چاہے تو. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ دوسری بات ہے. اب تیسری بات الحیا، فرمایا حیا بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. جس معاشرے سے حیا اٹھ جائے وہاں انسانوں اور جانوروں کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور جس معاشرے میں حیا نہیں ہے وہاں پر آنے والی جو اس وقت کی نسل ہے، میرا یورپ کی طرف اشارہ ہے، مغرب کی طرف اشارہ ہے، وہاں پر بچوں کو پتہ نہیں ہمارا باپ کون ہے. کیوں؟ وہاں پر تمیز ختم ہو گئی ہے.
وہاں پر جو حدود و قیود ہیں انسان کی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں. وہاں پر وہ آزاد لوگ رہنا چاہتے ہیں، جنا جتھے دل کرے جو کرے. اور پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس کا نطفہ ہوں اور کون میرا باپ ہے، کون سہارنے والا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہمیں وہ تحفظ دیتا ہے، عزت بھی بچ جاتی ہے اور آنے والی نسل کو باپ اور ماں کی صورت میں سہارا بھی مل جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے. جس معاشرے سے حیا ختم ہو جائے ان کا یہ کام ہے. اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت وفی روایت فافعل ما شئت او کما قال علیہ السلام. فرمایا جب تمہیں حیا ختم ہو جائے تو فرمایا جو چاہے کر. جب حیا ہی ختم ہو گیا تو پھر تو جو چاہے مرضی کر. جب حیا ختم ہو جائے سمجھ لو تمہارے اندر سے انسانیت رخصت ہو چکی ہے. حیا اپنے پاس رہنا چاہیے اور یہ حیا معاشرے کی تعمیر و ترقی اور بلندی کا سبب بنتا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کتنا حیا فرماتے تھے. بخاری شریف اگر پڑھیں تو فرمایا پہلی عورت پہلے دن گھونگٹ میں بیٹھ کر اتنا نہیں شرماتی تھی جتنے میرے مصطفیٰ عام حالات میں حیا فرمایا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان اقدس تھی. بلکہ اگر آپ توجہ کریں تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر حضرات آپ تھوڑا تھکے نہیں ہیں تو توجہ ہے جی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں ایک عورت تھی، بڑی تیز زبان کی تھی اور کسی بندے کو خاطر میں نہیں لاتی تھی. آقا کریم علیہ السلام جب آئے نا تو ایک بندہ ہر آنے والے کا تعارف کرواتا تھا اور یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا یہ جو عورت آ رہی نا حضور اس کی یہ کیفیت ہے. فرمایا چپ ہو جاتا ہوں انو آن دے. اب آئی نا آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایک رعب عطا فرمایا تھا. حدیث شریف میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، بخاری شریف میں ہے. فرمایا اللہ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے ایک مہینہ دور بندہ بیٹھا ہو میرا نام لے دو نا تو اس کے دل کے اوپر میرا رعب چھا جاتا ہے. یہی وجہ جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے تو حکومتیں کانپ جاتی ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کو دوڑ دیاں جے. سمجھ آئی نا کیوں نہیں لبیک والوں کو آگے آنے دیتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے انہوں دا نام سن کے انہوں دے وڈکے بھی ڈر جاندے دے امریکے والے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر. ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات، تو کہنے کا مقصد یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ رعب عطا فرمایا. وہ جب آئی نا آپ کی بارگاہ اقدس میں اس پر رعب چھا گیا. پہلے سارے نہ گلاں کرتی تھی، حضور کے پاس آئی تو بول ہی نہیں سکی. آقا کریم علیہ السلام نے بھی تھوڑی دیر توجہ نہیں فرمائی. سارے نو پتہ لگے آج جائیے سائیاں کولوں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے توجہ فرمائی. آپ نے فرمایا کدھر آئی ہو؟ جی میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، مجھے پتا چلا ہے. تو اس نے ساری اپنی داستان سنائی. اچھا فرمایا کہ آپ کھانا کھا رہے تھے. فرمایا کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا. سمجھ انہوں بھی ساری آ گئی. تو حضور نے فرمایا برتن بڑھایا یہ کھا لو. انہوں نے کہا نہیں حضور اے ہن گل سنیا جے. انہیں آ کیا حضور میں اے لقمہ نہیں کھانا. آپ نے ہاتھ سے فرمایا اے کھا لے. فرمایا اے بھی نہیں کھانا. حضور فرمان لگے کیڑا کھانا ہے؟ کہنے لگی حضور جیڑا تسی چبا رہے ہو نا منہ مبارک دے اندر میں تے اے لقمہ کھانا جی. سمجھ آئی؟ بزرگوں کے تبرک کو حاصل کرنا عقیدہ تو پرانا ہے نا. روکنے والے جمہورے بچے تعارف کروائیں تم کب پیدا ہوئے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے وہ چند ذرات نکال کے اس کی تلی پہ رکھ دیے. جب اس نے کھائے نا راوی حدیث پتہ کیا بیان کرتا ہے؟ ہوں پتہ لگے گا نا کہ ایک کنے کی جاگ دے بیٹھے ہو. ایک وائدہ پیا 12:30 کھلوتے نے کڑیاں تے بجے نے میں ویکھنا منہ تے بجن کے کوئی نہ. منہ تے بجے ہوئے تو چپ رہو گے، جو نہیں بجے تو بولو گے. راوی حدیث کہتا ہے پہلے اس عورت سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں تھا. مصطفیٰ جان رحمت کا ایک لقمہ کھایا اب اس سے بڑا حیا والا ہمیں نظر نہیں آتا تھا. میں صرف ایک بات کہتا ہوں اور اس بات کو سمجھیے عقیدے سے پیار کرنے والا بندہ. اور میں نے کہا جو ایک لقمہ کھائے اور چند ذرے، جب اس کے حیا کا یہ حال ہے تو جس اما عائشہ کو میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے بتا پھر میری ماں اما عائشہ کا حال کیا ہوگا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی یہ شرم و حیا کی تعلیمات اور کیفیات. یہ تیسری چیز تھی. چوتھی چیز فرمایا ون نکاح، فرمایا نکاح کرنا بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. دوستان گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو نکاح ہے برکت والا ہونا چاہیے. میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. پوچھا گیا برکت والا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ. فرمایا برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے ایسرہ مؤونۃ. فرمایا جس کے اندر خرچہ سب سے کم کیا جائے.
جب شادی کرتے ہو نا، جب آپ کے اخراجات کم ہوں تو سمجھ لیں آپ کا نکاح برکت والا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کی شرح کرتے ہو پتہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے اندر حق مہر بھی کم ہو۔ ہاں یاد رکھ لیں، یہ حدیث شریف میں ہے، جدو شادیاں کر دیو نا تو کہیں دیو 2 لاکھ روپیہ حق مار تے 5 لاکھ روپیہ فلانا تو اینا پلاٹ تے فلانا۔ اسلام کے اندر ان شرطوں کو پسند نہیں کیا گیا، کسی بھول میں نہ رہنا۔ چونکہ آپ بظاہر آپ شرطیں لگا رہے ہیں، حقیقت میں آپ کو اگلے پر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ پہلے دن بد اعتمادی پر سائن کر رہے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر، چوپی ہو گیا اہیں تو ادھر ہی کری ایک کہندے نے مولوی تینوں اسی تے بنن کر دے پے ہیں۔ میں کہ بلے او شیرا تو جڑا بنن کردا پے ہیں، آپ پہلے دن اتنے بد اعتماد ہیں، آگے آپ کیا کریں گے بتاؤ نا ذرا۔ اور یہ رشتہ اعتماد کا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں اسلام کے اندر اس چیز کو پسند کوئی نہیں کیا گیا۔ اور یہاں تک یہ روایت موجود ہے، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کے اندر جب نکاح کے چیپٹر آتے نا آپ اس میں پڑھیں اور ماہنامہ لگوائیں اور اس کو پڑھا کریں۔ ہر مہینے ایک رسالہ آتا ہے، تقریباً 63 صفحات ہوتے ہیں اور 500 کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس رسالے کو آپ لگوائیں اور ضرور پڑھیں، دکانوں میں، دفاتر میں، اپنے گھروں میں۔ اور عورتیں بھی ناول ڈائجسٹ پڑھنا چھوڑ دیں، ان کو دین بھی پڑھ لو، بتھیرا بیڑا گرک کر لیا جائے۔ راست نہیں ہو رہے آپ جڑیاں ہوں کر دیا نا اینی لتریشن میری بن دی ہے نا جی۔ تو گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ قرآن پڑھتی نہیں، ناول ڈائجسٹ پڑھنا ہے جناب نے، اس کو چھوڑے بھائی، قرآن پڑھیں اور قرآن کے مطالعے کا ریلیٹڈ باتیں پڑھیں۔ اس ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر بھی اس بات کو لکھا گیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جو عورت ہے اس کی خوش نصیبیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، فرمایا ایسرہن صداقہ، کہ اس کا جو حق مہر ہو وہ تھوڑا ہو اور اسے مل جائے، یہ عورت کی خوش نصیبیوں میں سے ہے۔ تھوڑا حق مہر ہو اسے مل جائے، بجائے اس کے کہ زیادہ ہو شرطیں ہوں۔ تو فرمایا کہ حق مہر بھی کم ہو، جہیز کا خرچہ بھی کم ہو، روٹی کھانے کھلانے والے بھی کم ہوں، اسی طرح جو باقی واہیات اور فضولیات اور لغویات ہوتی ہیں وہ بالکل نہ ہوں۔ تو فرمایا وہ نکاح برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہمارے مزمل بھائی کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب لائق مبارکباد ہیں، اور سارے دوست اور گلی والے جنہوں نے یہ اہتمام کیا، آئے اور تماشا نہیں کیا اور یہ نیک محفل کی ہے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ برکت عطا کر دیتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے ساری رات وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہیں، ناچ گانے کی صورت میں، شراب کباب کی صورت میں، ظاہر سی بات ہے وہ کتنی نحوستوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسے نیک کام کیا کریں شادی کے موقع پر، آپ کے ساری فضولیات اور لغویات بھی بچ جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی عطا کر دی جائے گی۔ جنہاں ساری رات کنجریاں نے چونیاں سویرے انہوں نے بھی بیاہ ہی کرنا ہے، جنہیں محفل کیتی ہے سویرے او دا بھی بیاہ ہی ہونا ہے۔ پر میرا چن مینوں دس چنگا کیڑا رہ گیا ہے، کنجریاں والا یا محفل نعت والا؟ تسی کہنا یار حضور دا غلام چنگا رہ گیا ہے، تو پھر بن جا حضور دا غلام بھائی، کیڑی گل ہے تینوں ایویں ڈرامے کرن دی جناب۔ اور بس اوقات علاقے کی اور سوری اپنے گھر کی جو بچیاں جن کو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، 8 دن کٹ کٹ پراتاں تھلے چمچیاں نہ مورے کٹ دینی نے، ساڈے بھرا دا بیاہ آ گیا، بیاہ آ گیا تو ہن کی سارے عذاب تے چڑھ جائیے اسی۔ او بیاہ آ گیا تے 7 دن پہلے پراتاں کٹتی پئی ہیں، میری بہن تو ہر روز سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھدی میرے بھرا نوں اللہ رنگ لائے؟ نہیں توجہ فرمائی نا آپ حضرات نے؟ یہ کہڑا کام ہویا جناب؟ کو سیدھے پاسے بھی بندہ سوچ سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے ان عورتوں کو بھی چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں ان باتوں کو سمجھنے کی کوئی، اور نہیں جی یہ تو خوشی دا موقع ہے، تو خوشی بندے نو بغیرت بناؤندی ہے؟ دسو نا، خوشی دا موقع ہوئے تو بندہ کنجر ہو جائے؟ چاندی کرو یار، خوشی دا موقع ہوئے پھر بندہ رب رسول نو یاد کرے، چاسی تا آؤندی ہے یار۔ جیلے درد پیڑ سوڑ تکلیف ہویا اس لیے تو ساری ہائے اللہ دعا کرو ہائے اللہ، اولے تو سارے ہی کر لیندے نے۔ مزہ تے ہے علامہ صاحب جیلے خوشی دا موقع ہوئے پھر اللہ نو یاد کرنا۔ اللہ اکبر، دوبارہ تسی سجنا تو مینوں کوئی نہیں، پر سبحان اللہ تے کہہ لو نا یارا۔ توجہ ہے جی گرامی قدر حضرات، اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کی کہندے نے ٹائم نہیں ہوندا، یہ بھی بات ٹھیک ہے، ٹائم ہوندا ہی کوئی نہیں، ہن لے لیندے نے لوکی، میں کی کراں جناب۔ تو خیر بہرحال اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے، جب ہوتا ہے تو میں دے دیتا ہوں ٹائم۔ آپ ذرا سنیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، بات دور نہ چلی جائے، اور ٹائم میں بار بار دیکھ رہا ہوں
میں چاہتا ہوں کہ ذرا 15 منٹ پہلے آپ کی جان چھوٹ جائے اور انشاءاللہ تھوڑا جی میں تقریر سنائی 2 گھنٹے والی تقریر جی پاجی آپ نے پریشان نہیں ہونا. برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم کیا جائے. بہترین ولیمہ کون سا ہے؟ آ گئی یہ باری ہو جاؤ تکڑے. فرمایا بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں فرمایا سب سے گندا ولیمہ وہ ہے، یہ حدیث شریف ہے، سب سے گندا ولیمہ وہ ہے جس کے اندر امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. آپ نے غریب بہن بھائی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور امیروں کو بلایا جاتا ہے ٹو ٹپے واسطے. جاندی کرو سب سے گندا ولیمہ ہے. شادی کی خوشی میں کم از کم اپنے غریب بہن بھائیوں کو تو اپنی خوشیوں میں بلا لیا کرو نا، بلکہ مزہ آئے انہوں نے بھی ایک ایک سوٹ لے کے دیو تھوڑیاں خوشیاں دے وچ آ جان تینوں اور چاہیے کی. خیر یہ ایک شاید بات ہی ہوگی، شاید اس پر کوئی عمل نہ کر سکے اور اللہ کرے کوئی کرے مدینہ مدینہ ہو جائے. یہ بات. تیسری بات بھی سماعت فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں جو نکاح کے چیپٹر ان کے اندر بھی حدیث موجود ہے، توجہ ہے بھی سب حضرات کی. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، فرمایا یہ جو نکاح ہے نا یہ اعلانیہ طور پر کیا کرو، چھپ کے نہ کیا کرو. اعلانیہ طور پر جب بندہ نکاح کرتا ہے ایک تو خوشی ہوتی ہے سب کو، اور دوسرا اس کی عزت محفوظ رہتی ہے. اگر آپ چھپ کے کریں گے تو پورے محلے والے پوچھیں گے آ بڑی دے نال ٹوٹی پھردی ہے کون ہے تو جو لوگ کے کیتا ہی تو ہوں آیا نا، سارے نے شک کرنا ہی کی فائدہ لبئی. حضور دی سنت عمل کر سارے بھن بھراواں نوں دس ہے. سمجھ آ رہی؟ مطلب نکاح کا طریقہ بھی بندے دے پتراں والا ہونا چاہیے. بولو تے صحیح نا. اعلنوا ھذا النکاح. اور اگلے روایت کے لفظ ہیں وجعلوہ فی المساجد، فرمایا کیا ہی اچھا ہو صوفی ادھر دیکھیں، وجعلوہ فی المساجد، فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نکاح مسجد میں پڑھا جائے. راستو نہیں ہوئے ہاں بولن تو مت دینا ہی نہیں نا. تقریر سنے باری میری ہے جناب، سبحان اللہ فرماؤ. تو یہ ہے نکاح کا طریقہ کار. فرمائے اعلانیہ طور پہ کریں، اپنے بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب گلی محلے والے ان سب کو بتائیں کہ ہمارے ہاں شادی ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ مسجد میں اگر نکاح ہو جائے تو سبحان اللہ. ہمارے یہاں بس اوقات شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، میرے حال سے ٹائم نہیں ملے. میں کہا تو اینا ٹبر کٹھا ہی کیوں کرنا ہے، مینوں دسنا یار مسئلہ کی ہے. نہیں جی ساڈی برات دا 150 بندہ ہونا. اللہ دے آپ بندے تو مودی کولوں کشمیر لین جانا، او تو برات لے کے جانی، تو حملہ کرن جانا، تو ڈاکو ہے، او تینوں خیر تے ہے. بولو تے صحیح نا یار. 150 بندہ لے کے جانا تے پھر بھی کہندا ہجے ساڈے 8 پرونے رس گئے. تے میں کہ سارے نوں لیا مرے جڑے تیرے رسے بیٹھے نے. کج خدا دا خوف کرو یار، کہڑے کمی پے گئے ہو. اس نے تمہیں اپنی جگر کا ٹکڑا بیٹی دے دی ہے، تو پھر 150 بندے نے حملہ کرتا پیا ہے. سمجھو تے صحیح نا. نکاح میں آپ نکاح کریں، ولیمے کا کھانا یہ بچے کی ذمہ داری ہے. انہیں ولیمہ کرنا ہے. ایتھے سد جے نوں سدنا ہی ایتھے براتاں تے ادھے جناب منہ بنگے ہوئے ہوندے نے جناب، ادھے رسے ہوندے نے جناب. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، تھوڑا سا مہربانی. اچھا مجھے ایک دوست نے بتایا کہ آج کل برات تھوڑی لے کے جاؤ نا اگلے بھی روس جاندے، تسی تھوڑے بندے آئے ہو. میں کہ اچھا 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 کئی ایداں دے چبل بھی ہے گیا. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. مجھے ایک نے بتایا تھا، وہ کہنے بھاجی یہ ساڈے والا ہونا تو کسی گل نہ لاؤ. میں کہوں گل نال کی کمال والی گل ہے یار. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل مختصر کام ہونا چاہیے اور مختصر بندے. ہاں ولیمے پر آپ جتنے مرضی دوست احباب کو بلائیں، جیسے مرضی ولیمہ کریں، آپ کو کون روک رہا ہے، لیکن بچی والوں پر تو یوں حملہ نہ کریں چل کے. پھر اگلی بات توجہ ہے بھی صاحب حضرات کی، جہیز پر زیادہ ڈیمانڈیں نہ کیا کریں. آج تو کردا پیا پتر کل تیریاں بھی ہونیاں نے، تو پھر تو ہے رونا، پھر تو کہنا قاری صاحب تقریر کرو لوکی جہیز دی ڈیمانڈ کردے آ. تو میں کہا اپنے باری. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات، تو اس واسطے یہ سارے مسئلے مطلب اے نا کہ اپنے باری آن دے ہو تو دویاں باری حرام ہے. یہ کیڑی گل ہوئی یار، اپنے باری بھی وہی دن رکھ، وہی مسئلے رکھ. سارے بات دور جا رہی ہے اور میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میرے عزیز، میرے پیارے، میرے بھائی، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ کام کرنا چاہیے اور سنت کے طریقے یہی ہیں. آپ اپنے حلال مال میں سے جتنا ہو سکے اپنی بیٹی کو آپ دے لیں، اور بیٹیوں کو بھی چاہیے اتنا زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ ابا بیچارہ ویسے ہی شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے، انہیں یہ ساریاں شیاں کداں پوریاں کریں.
ضروری اشیاء ضروریہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی بطور تحفہ عطا فرمائی. سب سے پہلے مصلی تھا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس کے بعد چکی تھی، اس کے بعد وہ چٹائی تھی، اس کے بعد چند کپڑے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ کا اپنے نکاح فرما دیا تھا، اور وہ اسی پہ راضی تھی. اور ایسے گھر کو انہوں نے چلایا، اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ بیٹے حسن و حسین اور زینب جیسے عطا فرما دیے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج جب اتنا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے تو بعد کے اندر بچے وہ پتہ چلتا ہے کہ 1 سال 1.5 کے بعد جناب لے وہ موبائل خراب ہے، ایک نے خراب کیتا کی ہویا کہ بچیاں خراب کیتا ہے، تو یہ گھر چل جاؤ تو بچے انہاں نوں کی یار یہ جویں لکی رانی سرکس والے دے ہوندے نے، وہ کہندا بچے موبائل نے خراب کر دیا، موبائل بچے نے خراب کیتا، بچے موبائل نے کیتے. میں کہ تسی نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، تسی حاجی ہو رہی ہو، وہ اپنے آپ نوں وچ رکھو پایا نا، بیٹھے دے رہو نا، اللہ دیو بندے ہو، ٹینشن نہیں لے جاندے ہو یار. اس واسطے یہ مسئلے سمجھے بھائی، موبائل انہوں نے خراب کیتا، انہوں نے موبائل نو خراب کیتا، تے تسی وچوں سائڈ تے نہیں. میرے بھائی ان کو ذرا سمجھا، آپ موبائل سے بچا سکتے ہیں بھائی جان. آپ خود گھر میں بیٹھ کے موبائل واٹس ایپ سب کوئی دیکھتے ہیں تو بچہ دیکھتا ہے نا. موٹر سائیکل جاندے اور لاک کر کے چابی اتنے اللہ اللہ خیر صلاح، گھر جاندے ہو موبائل بند دے الماری دی اللہ اللہ خیر صلاح. وہ نیانا کو آج تو ٹینشن نہیں، موبائل کو آج ٹینشن ہوندی ہے، کہندا بھائی سما سی یار سما کی ہو گیا نویں آ جائے گی یار، نہیں توجہ فرما رہے ایدی ہوں نا، نیانا کو آج وہ خیر ہے، موبائل ہوئی پتہ نہیں کی ہو. اللہ کے بندے کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ کبھی نماز چھوٹ جائے تو اتنا پریشان نہیں ہوتا، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات، روزہ چھوٹ جائے اتنا پریشان نہیں ہوتا، وہ موبائل بس. ایسا نہ کیا کریں، اپنے آپ کو تھوڑا دین کی طرف لے کے آئیں، اور یہ ایسی نیک محافل ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی. آخری گزارش، دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے اور پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں ترکیہ اور دیگر ممالک، شام، لبنان میں زلزلہ آیا، اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے. بہت شدید زلزلہ آیا ہے، وہاں پر دعوت اسلامی الحمدللہ سب سے پہلے پہنچی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ FGRF کے شعبے کے تحت وہاں پر حاجی عبدالحبیب صاحب تشریف لے گئے، کام ہو رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اہل سنت کی باقی ساری تنظیمیں یہ کام کریں گی. اس کی وجہ، اس کے مطلب یہ ہے، وجہ یہ ہے، ہم اگر 11ویں کھاتے ہیں نا تو جب وقت آ جائے تو کھلاتے بھی ہم ہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو جو نہیں کھاتے نا وہ کام بھی کسی دے کوئی نہیں جے ہوں گے، یہ بھی گل نال جے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اس واسطے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں، مدارس بنائیں، اپنے بچوں کو داخل کرائیں، تربیت ہوگی، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کو داخل کروائیں جہاں ادارہ ہو بچیوں کا دعوت اسلامی کے زیر اہتمام. میں جیسے کہتے ہیں نا سیر تو پہنا تھا میں مطمئنہ دعوت اسلامی تھے الحمدللہ. تو آپ کو بھی اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان سے دعوت اسلامی کے پاس آ سکتے ہیں، اور پھر جس معیاری سطح پر رہ کر کام کر رہے ہیں اس پرفتن دور کے اندر وہ انہی کا خاصہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خاص حضور کی نگاہ ہے، اور یہ خاص ان کے اوپر فیضان مدینہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام چل رہے ہیں. مدنی چینل بھی دیکھیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں موقع ملے گا تو تشریف لے کے جائیں گے، جب تعاون کی اپیل ہو تو کریں گے جناب. اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. نہیں وہ اب ہو گیا جی. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.